کیا دنیا کے کسی ملک میں بینچز عدلیہ کے بجائے ایگزیکٹو بناتا ہے؟ وادی نظر میں 2 رکنی ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ اگر ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کریں تو معاملہ فل کورٹ میں جا سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ججز اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کے دوران سماعت کہا کہ اگر کمیٹی جوڈیشل آرڈر فالو نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے بنیادی سوال یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں ججز کمیٹی کیس واپس لے سکتی تھی۔ جسٹس عقیل عباسی بولے کہ ماضی میں بینچز کی تشکیل جیسے معاملات پر رولز بنانا سپریم کورٹ کا اختیار تھا، اب سپریم کورٹ کے کچھ اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں۔ عدالتی معاون حامد خان نے دلائل میں کہا کہ کچھ ججز کو کم اختیارات ملنا اور کچھ کو زیادہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی پاور کو انڈرمائن نہیں کر سکتی۔ کیس کی سماعت جاری۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیاں، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 12 ایڈیشنل ججز کے لیے 46 ناموں پر غور ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کو بھیجے گئے ناموں میں 6 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 40 وکلاء کے نام شامل۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو ہائی کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بریت کی درخواستوں پر ایف آئی اے کو نوٹس، 28 جنوری تک جواب طلب۔ دوران سماعت بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے وکیل کی کیس دوسرے بینچ کو بھیجنے کی استدعا۔ معزز جج نے ریمارکس دیے، یہ عدالت کیس سنے گی، آپ کیس کے میرٹس پر دلائل دیں۔ ادھر اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے تھانہ رمنا میں درج مقدمے میں بشریٰ بی بی کی ضمانتوں میں 7 فروری تک توسیع کر دی۔ ادھر اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت، اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ جوڈیشل کمیشن بنانے یا نہ بنانے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اپوزیشن کے ساتھ اگلا مذاکراتی دور 28 جنوری کو ہوگا۔ تب تک حکومت اور اتحادی جماعتیں اپنا جواب فائنل کر لیں گی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی والے 35 پنکچر سے لے کر فارم 47 تک سب کو جوڈیشل کمیشن میں شامل کر لیں۔ اس کمیشن میں سب دھرنے بھی آ جائیں، 9 مئی بھی اور 26 نومبر بھی آ جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا مذاکرات میں حکم نامہ نہیں ہوتا، بیٹھ کر بات کی جاتی ہے۔ حکومتی کمیٹی 2 دن میں جواب تیار کر کے دے گی۔ جمہوری سسٹم میں مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ حکومت پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات سامنے آنے پر بھاگنے کی تیاری میں ہے۔ جوڈیشل کمیشن سے انکار حکومت کے غیر منتخب ہونے کی دلیل ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کا رد عمل کہا مذاکرات سے بھاگ کر اپوزیشن کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ عدلیہ اور اپوزیشن کا وجود ختم کرنے کے لیے نیا قانون لایا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق کے اپنے آج کے غیر جمہوری کردار پر کل شرمندگی ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا کو اسلام آباد میں گھر دے کر خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف سیاسی مورچہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر سعودی عرب اور قطر کے وزرائے خزانہ سے الگ الگ ملاقاتیں، باہمی سفارتی اور معاشی تعاون اور سرمایہ کاری بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدان سے ملاقات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر گفتگو کی، پاکستانی معیشت کے استحکام اور ترقی کے حصول کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں تجارت، انفراسٹرکچر اور توانائی کے شعبوں میں پاک سعودی عرب تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قطر کے وزیر خزانہ علی احمد الکوری سے بھی ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی معاشی تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ میں اہم شخصیات سے ملاقاتیں جاری۔ محسن نقوی امریکی ارکان کانگریس جو ولسن اور مین روب بریسنن سے ملے۔ ملاقاتوں میں پاک امریکہ تعلقات، خطے میں پائیدار امن کے قیام، افغانستان کی صورتحال پر بات چیت، پاک امریکہ تعلقات کو مزید فروغ کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر داخلہ کی 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے ہر سطح پر مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ دونوں اراکین کانگریس کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ کہا امریکہ پاکستان کا انتہائی اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ صدر ٹرمپ دنیا کے لیے امن کی امید بنے ہیں۔ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ امریکی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بولے سعودی عرب اگلے 4 سال میں امریکہ کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارت کو $600 ارب تک بڑھانا چاہتا ہے۔ سعودی ولی عہد نے امریکی صدر کو سرمایہ کاری منصوبوں بارے بتایا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو بڑھائے گا۔ دونوں رہنماؤں کا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پارا چنار میں اشیاء خور و نوش اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کے 61 ٹرک پہنچ گئے۔ گاڑیوں سے سبزیاں، پھل، آٹا، چینی، گھی اور خوراک کی دیگر اشیاء پہنچائی گئی۔ اشیاء ضروریہ پہنچنے پر پارا چنار کے بازاروں میں رش لگ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے اسٹاک محدود ہونے کے باعث اشیاء خور و نوش کے نرخ بہت زیادہ ہیں۔ مٹر 600 روپے، گوبھی 600 روپے، پیاز 500 روپے، ٹماٹر 400 میں فروخت ہو رہے ہیں۔ فی درجن کینو کی قیمت 750 روپے میں دستیاب ہے۔ برف باری کے بعد ملک کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش سے شدید سردی۔ مری گلیات اور گرد و نواح میں موسم مطلع جزوی برآلود۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ لیہ اور گوپس میں درجہ حرارت -8 ڈگری ریکارڈ۔ استور کالام -7، سکردو -5، کوئٹہ میں پارہ منفی ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں پارہ 2، پشاور 5، لاہور 9، کراچی میں 14 ڈگری ریکارڈ۔ مظفر آباد میں درجہ حرارت 10 اور سری نگر میں 4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ویران کر دی دنیا کو، ساری دنیا ہمیں تو ساری دنیا ویران ہے۔ بے گیس تو دے دو، کہاں جاویں کھانے پینے؟ تھوڑی دیر کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے یا 2 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد گیس ہوتی نہیں ہے۔ نہ صبح کا کھانا تازہ ملتا ہے نہ رات کا کھانا تازہ ملتا ہے۔ 12 15 ہزار کے گیس کے بل آتے ہیں۔ ملک بھر میں کہیں گیس کی بندش، کہیں لو پریشر کی شکایات برقرار۔ فیصل آباد کی رہائشی خواتین کا کہنا ہے کہ گیس کے بلز بہت زیادہ آتے ہیں مگر گیس نہیں آتی۔ پورے دن میں صرف 2 گھنٹے ہی گیس آتی ہے۔ مہنگی LPG کے اخراجات قابل برداشت نہیں۔ لاہور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کی بندش سے کھانا بنانے اور دیگر امور میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہے، جس کی وجہ سے جو ضروری کام ہے وہ کر نہیں سکتے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز کی جائے۔ انٹرنیٹ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، اتنا سلو ہے کہ ہمارے جو کام جو ہم نے لیے ہوئے ہیں وہ مقررہ وقت پہ ہم کلائنٹ کو دے دیں۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش اور سست روی سے آن لائن کاروبار تباہ۔ لاہور کے شہریوں کا کہنا ہے انٹرنیٹ کے مسائل کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اس کی وجہ سے آن لائن کاروبار میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آن لائن آرڈرز منسوخ ہونے سے مارکیٹ میں پاکستانی فری لانسرز کی کام کے حصول میں دشواری ہو رہی ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں تیز ہواؤں سے آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ ہیوز کاؤنٹی کے قریب 64 کلومیٹر کا تفریحی علاقہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق آگ سے کئی گھر اور گاڑیاں جل گئیں۔ ہیوز کاؤنٹی اور قریبی آبادیوں کے 18,000 مکینوں کو انخلا کا حکم۔ کوسٹیک جھیل کے قریب 3 سکولز کو خالی کرا لیا گیا۔ متاثرہ علاقے میں کل تک ایمرجنسی نافذ۔ امریکی محکمہ موسمیات کی 1-2 روز میں بارشوں کی پیش گوئی۔ دوسری طرف امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات اور سردی سے 10 افراد ہلاک، نظام زندگی درہم برہم۔ فلوریڈا میں برف باری کا 154 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ادھر برطانیہ کو بھی ایک اور برفانی طوفان کا سامنا۔ برفانی طوفان کل برطانیہ سے ٹکرائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اوول آفس میں بائیڈن کی جانب سے چھوڑا گیا خط پیش کر دیا۔ سابق صدر بائیڈن نے ٹرمپ کے نام خط میں ان کو عزیز کے نام سے مخاطب کیا۔ لکھا، اگلے 4 برسوں میں آپ کی فیملی کے لیے نیک تمنائیں رکھتا ہوں۔ تاریخ کے ناگزیر طوفانوں میں لوگ اس دفتر کے کاموں میں یکسوئی چاہتے ہیں۔ امید ہے آنے والے سال قوم کے لیے خوشحالی اور امن کا وقت ثابت ہوں گے۔ ٹرمپ بولے، بائیڈن کے خط میں ان کے نام پیغام بہت متاثر کن ہے۔ ٹرمپ نے ٹرانسجینڈرز کے فوج میں بھرتیوں پر پابندی لگا دی۔ ٹرانسجینڈرز کے فوج میں ملازمتوں سے متعلق اجازت نامے منسوخ۔
خبر ایجنسی کے مطابق امریکی فوج میں اس وقت 9 سے 14,000 ٹرانسجینڈر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایلن مسک نے ٹرمپ کا اعلان کردہ AI اسٹار گیٹ پروجیکٹ مسترد کر دیا۔ کہا پروجیکٹ سے منسلک کمپنیز کے پاس درکار وسائل موجود نہیں۔ سافٹ بینک کے پاس $10 ارب سے کم سرمایہ ہے۔ ترجمان سافٹ بینک کا کہنا ہے تازہ ترین بیلنس شیٹ پر $24 ارب 30 کروڑ کی نقد رقم موجود ہے۔ پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کہتے ہیں امریکی عوام کو صدر ٹرمپ اور ٹیک کمپنیز کے CEOs کے وعدے پر اعتبار کرنا چاہیے۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے مغربی کنارے پر حملے تھے۔ صہیونی فورسز کے جنین پر راکٹ حملے، مکینوں کو نکال کر بلڈوزر سے 8 گھر تباہ کر دیے۔ مغربی کنارے میں فائرنگ سے 3 روز میں 18 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے قریب قصبوں پر دھاوا بول دیا، متعدد افراد گرفتار۔ ہیبرون کے قریب ایک گاؤں پر اسرائیلی آبادکاروں کا حملہ، 5 افراد زخمی۔ فلسطینیوں کی تباہ شدہ گھروں میں واپسی، ملبے سے 200 لاشیں نکال لی گئیں۔ رفح میں ملبہ ہٹانے والے فلسطینیوں پر فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، 4 زخمی۔ اسرائیلی کواڈ کاپٹر نے شبورہ کیمپ میں فلسطینیوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا۔ اور بھارتی کرکٹ بورڈ کو ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا، پروپیگنڈا کرنے پر منہ کی کھائی۔ یو ٹرن لیتے ہوئے بھارتی ٹیم کی شرٹ پر پاکستان کا نام پرنٹ ہونے کی تصدیق کر دی۔ سیکرٹری BCCI دیوا جیت سائٹیا کا کہنا ہے چیمپئنز ٹرافی میں ICC کی ہدایات کے مطابق چلیں گے۔ انڈین ٹیم کی جرسی پر پاکستان کا نام بطور میزبان لکھا ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے شروع ہوگی۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ایک اور پرومو جاری کر دیا۔